المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم کی چوتھی فصل ہے اس کے دوسرے باب کا مطالعہ کیا تھا۔ تو ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس فصل میں جو ایک عمومی عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے وہ ہے فصل فیما یرجع الی الفاظ القرآن، کہ یہ وہ فصل ہے جس میں قرآن مقدس کے الفاظ سے متعلق مباحث کا تذکرہ ہوگا۔ تو جس میں ہم نے پہلے باب میں جو عنوان قائم فرمایا گیا غریب القرآنی والمعرب، ہم نے قرآن کے غریب اور معرب الفاظ کے حوالے سے یہاں گفتگو کی کہ غریب الفاظ سے کیا معنی ہے اور معرب الفاظ کے کیا معنی ہے۔ تو گزشتہ درس میں اسی باب سے متعلق یا اسی فصل سے متعلق اور دو ابواب کا یا اور دو اصطلاحات کا تذکرہ ہوا، المشترک والمترادف، کہ مشترک الفاظ کون ہیں اور مترادفات کون ہیں۔ تو اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرے باب کا جو عنوان ناظم نے قائم کیا ہے، حالانکہ علوم القرآن کی اکثر کتابوں میں تیسرے اور چوتھے باب کو جمع کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور ناظم نے یہاں تھوڑا بہت فرق سمجھانے کے اعتبار سے ان کا عنوان الگ الگ قائم کیا ہے۔ ایک تو ہے المشکل اور دوسرا ہے موہم المختلف، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے، مشکل سے کیا مراد ہے، اور قرآن مقدس کی الفاظ کے ساتھ اس بحث کا کیا تعلق ہے، تو آج کے درس میں ہمارا یہی موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم اردو زبان میں بھی اشکال لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اشکال کی کیا معنی ہوتی ہیں؟ جہاں پر کوئی التباس، شبہ جہاں پر پیش آ جائے۔ تو قرآن مقدس میں مشکل سے یہی معنی، مشکل کے مطلب ایک تو وہ بھی کرتے ہیں جو مشکل سخت کے معنی میں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر اشکال کے معنی میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ قرآن مقدس کے وہ الفاظ جن میں اشکال محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے، کیا قرآن مقدس میں اشکال ہے؟ پہلا سوال۔ تو اگر ہم اشکال قرآن میں قبول کریں گے تو یہ کلام کا نقص ہے، تو یہ کلام الہی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو علماء علوم القرآن جب مشکل لفظ اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے کچھ خاص معنی مراد ہوتے ہیں جس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ دیکھیے، قرآن مقدس نے قرآن کے اندر اشکالات کا سرے سے انکار کیا ہے، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے بغیر اور کسی کی جانب سے نازل ہوتا تو اس میں اختلاف، بہت زیادہ اختلاف ہوتا، یعنی کانٹراڈکشنز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن تدبر کی دعوت بار بار دے رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی آیات پر تدبر، غور و فکر کیا جائے اور اس سے عقل والے عبرت حاصل کریں۔ اسی طرح توبیخ کے انداز میں کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر
तदब्बुर गौर व फिक्र नहीं करते या इनके दिलों पर कुफल चढ़े हुए हैं। यानी कुरान मुकद्दस पर तदब्बुर की दावत देता है, और तदब्बुर के बाद ये बात भी पहले से बयान की गई कि अगर ये अल्लाह के बगैर और किसी की जानिब से नाजिल होती तो तदब्बुर का नतीजा ये निकलता कि इसमें इख्तिलाफात का ज़ुहूर होता, इख्तिलाफात सामने आ जाते। तो अगर आप देखेंगे इसका मफ़हूमुल मुखालिफ क्या निकलता है कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है क्योंकि ये अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा किताब है। बात समझ आई। अब अगर हम ये कहें कि कुरान में माअज़ल्लाह इश्कालात हैं, शुबहात हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, तो ये कुरान के कलाम इलाही होने के हवाले से एक ऐब शुमार होगा। तो पहली बात कि कुरान मुकद्दस में इश्कालात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कभी कभार पढ़ने वाले को इश्काल महसूस होता है, इसीलिए इस बाब के साथ ही उलमा एक इस तरह का इजाफा करते हैं मोहिमुल मुख्तलिफ, जहाँ पर इख्तिलाफ का वहम हो। बात समझ आ रही है। कुरान मुकद्दस के वो मकामात जहाँ पर इख्तिलाफ का वहम होता है, वो इख्तिलाफ हकीकी नहीं होता। बात समझ आई। एक तो होता है इख्तिलाफ हकीकी हो, ठीक है, एक चीज़ सफ़ेद है एक चीज़ काली है, ठीक है, ये दो बिल्कुल मुतबाइन चीज़ें हैं, अलहदा अलहदा है। दूसरा ये है कि इख्तिलाफ हकीकत में नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर इख्तिलाफ का वहम किसी वजह से हो जाता है। तो वो असबाब क्या होते हैं और ये मोहिमुल मुख्तलिफ की क्या सूरत कुरान मुकद्दस में बनती है, इसी को हम देखेंगे। तो पहली बात क्या समझ आई, कुरान मुकद्दस में इश्कालात सिरे से नहीं है, क्योंकि कलाम इलाही पहले ही ये दावा करता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस किताब में कोई शक, कोई शुबहा, कोई इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि कुरान दावत देता है गौर व फिक्र करो। और इस कुरान मुकद्दस के कलाम इलाही होने का सबसे बड़ा ये सबूत है कि इस किताब में इख्तिलाफात हैं ही नहीं। अब लेकिन कुछ मकामात कुरान पाक के ऐसे हैं जहाँ पर बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है, और ये हम हदीस के बाब में भी देखते हैं कि हदीस में भी नुसूस के दरमियान तारुज़ को रफ़ा करने के मुख्तलिफ हमारे पास यानी तरीके होते हैं, ठीक है। इसी तरह कुरान मुकद्दस में भी जो एक ज़ाहिरी तारुज़ मालूम होता है, तो उस तारुज़ को कैसे उलमा हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाजिम ने दो उन्वानात कायम किए हैं, एक मुश्किल अलहदा से और मोहिमुल मुख्तलिफ अलहदा से। लेकिन अगर आप देखेंगे अल-इत्कान को उठाकर देखें या और किसी किताब को, वहाँ पर ये एक ही बाब में इसका तज़किरा किया जाता है कि मुश्किल भी इस एतबार से, इश्काल भी इस एतबार से ही होता है कि वहाँ पर तारुज़ का वहम होता है, तारुज़ हकीकी नहीं होता। बात समझ आई। तो देखिए सबसे पहली बात, कुरान मुकद्दस में तारुज़ के इम्कान के हवाले से यानी जिन लोगों ने बात की कुरान में तारुज़ पाया जाता है, यानी कॉन्ट्राडिक्शंस पाई जाती हैं कि ज़िंदीकियत के अलमबरदार जो थे उन लोगों ने, चाहे वो जामिया में से थे या ज़नादिका थे, उन लोगों के उन्होंने क्या कहा कि कुरान के ये मकामात हैं इनमें तारुज़ पाया जाता है, इनमें इख्तिलाफ पाया जाता है, ठीक है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने अर्रद्दु अला ज़नादिका वल जहमिया में इसका तज़किरा किया है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो कुरान मुकद्दस की आयात में तारुज़ का दावा करते हैं, लेकिन वो तारुज़ हकीकी नहीं होता। बात समझ आ रही। इसी तरह इमाम इब्न कुतैबा रहमहुल्लाह की किताब ही मुस्तकिल इस बाब में है, तावीलु मुश्किलिल कुरान, कुरान मुकद्दस के ऐसे मकामात की वजाहत जहाँ पर इश्काल का वहम होता है। ये बात समझ रखिए, ठीक है। एक तो है इश्काल हकीकी है, ठीक है, दूसरा है इश्काल का वहम है, इसीलिए मोहिमुल मुख्तलिफ कहा गया, ठीक है। तो फरमाते हैं वक़द अतरज़ किताबुल्लाहि बित्तानी मुल्हिदून, कि अल्लाह की किताब पर मुल्हिद लोगों ने इस एतबार से एतराज़ किया और ये बात बयान करने की कोशिश की अपनी छोटे जहन और हम कहेंगे कि कमज़ोर नज़र की बुनियाद पर, जिनमें तदब्बुर गौर व फिक्र की कोई सलाहियत नहीं है, वो कुरान मुकद्दस में तारुज़ का दावा करते हैं। लेकिन ये एक बिल्कुल बातिल बात है। और इसके बाद इब्न कुतैबा रहमहुल्लाह ने भी कुरान के जो मुश्किल मकामात हैं इन पर
یعنی اپنی کتاب میں تفصیل سے بات کی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یعنی اس مشکلات القرآن کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں بھی اسی بات کے ساتھ بحث کی گئی ہے. تو بہرحال دیکھیے یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس جو قرآن مقدس میں یعنی وہمی اشکال کی جو صورتیں بنتی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اشکال کا وہم کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں قد یکون فی القرآن آیات لا یعلم معناها کثیر من العلماء فضلا عن غیرہم. فرماتے ہیں قرآن مقدس کی بہت ساری آیات ایسی ہیں, کبھی کبھار آیات ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کا مکمل تفسیری معنی اکثر علماء کو بھی معلوم نہیں ہوتا, تو جو باقی عامی لوگ ہیں تو ان کا تو کوئی یعنی ان کی تو بات ہی علیحدہ ہے. علماء پر کبھی کبھار معنی مخفی رہ سکتے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی بار یعنی غریب والمعرب کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کی کہ غریب الفاظ وہ ہیں جو عربی زبان کے ہی الفاظ ہوتے ہیں لیکن قلت استعمال کی وجہ سے اس کے معنی اکثر لوگ نہیں جانتے, اس کی معنی تلاش کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح کبھی کبھار بعض آیات ایسی ہو سکتی ہیں جن میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر یعنی علماء کی کثرت بھی ان معنی کو نہیں جانتی. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں جانتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ولیس ذالک فی آیت معینہ, اور فرماتے اور ایسا کسی خاص آیت کے بارے میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے بل قد یشکل علی ھذا ما یعرف ھذا. کبھی ایک عالم کو کوئی آیت سمجھنے میں دقت ہوتی ہے لیکن دوسرے عالم کو وہی آیت سمجھنے میں دقت, یا دوسرے عالم کو کوئی اور آیت سمجھنے میں دقت ہوتی ہے لیکن اس والے عالم کو اس میں سمجھنے میں دقت. تو یہاں پر کیا بات آئی کہ یہ مشکل نسبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ریلیٹیو ہوتا ہے, یہ کوئی ایبسلوٹ چیز نہیں ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے اس میں یہ مشکلات القرآن میں ہم شامل کریں گے. نہیں, ہر ایک کے لیے ایک ہی آیت مشکلات القرآن میں شامل. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں وذالک تارۃ یکون لغرابۃ اللفظ. فرماتے ہیں یہ اشکال وہمی اشکال کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھار لفظ کی غرابت کی وجہ سے. جیسے ہم نے غریب القرآن کے حوالے سے بیان کیا, ہم نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ اثر منقول ہوا وفاکہۃ و ابا. سیدنا عمر نے بھی فرمایا رضی اللہ عنہ اما الفاکہہ فقد عرفنا, کہ فاکہہ تو ہم جانتے ہیں لیکن ابا اس کے بارے میں. تو فرمایا یا عمر ان ھذا لتکلف. ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ یہ ابا شاید یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی اور معنی کا احتمال بھی اس میں دیکھتے تھے. یا فاطر السماوات والارض کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے فاطر کا اصل حقیقی معنی تب جان لیا جب میں نے دو بدویوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا. تو ایک کنویں کے بارے میں بحث ہو رہی تھی تو ایک بدوی نے کہا انا فطرتھا, کہ اس کنویں کا آغاز جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں کھنن, یہ کھون میں یعنی اس کا موجد, اس کا آغاز کرنے والا میں ہوں. اسی طرح کائنات کا فاطر اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اس اشکال یا مشکل صورت کی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ لفظ میں غرابت ہوتی ہے. غرابت کے کیا معنی ہے وہ ہم نے سمجھائے. وتارۃ لاشتباہ المعنی بغیرہ, اور کبھی کبھار معنی میں اشتباہ کی صورت ہوتی ہے. جیسے ہم نے مترادفات کے بارے میں بیان کی. ٹھیک ہے, یا مشترک الفاظ کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ جیسے کرو کا لفظ ہے, اس میں حیض و طہر دونوں کا احتمال ہے. اسی طرح عسا وہ دخول اور ادبار دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی؟ تو کبھی کبھار اس معنی میں اشتباہ کی وجہ سے یہ آیت کے سمجھنے میں اشکال پیش آتا ہے. وتارۃ لشبہۃ فی نفس الانسان, کبھی کبھار انسان کے اپنی سوچ فکر کے اندر کوئی شبہ کوئی کجی ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ جیسے اگر آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں جو فیمنسٹ ٹرینڈ جو ہے یا نسوانیت کی جو یہ تحریک چل رہی ہے, اگر آپ نسوانیت کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں یا اس کو ایک برحق فلسفہ سمجھتے ہیں, اب اس یعنی تناظر سے آپ قرآن کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے قرآن میں پیٹریارکی ہے, معاذ اللہ, پدر سری
کا جو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن میں پیٹریارکل آیات ہے معاذ اللہ. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ قرآن میں پیٹریارکل آیات نہیں ہیں، بلکہ اس شخص کے قلوب و ذہن کے اندر ایک شبہ ہے، اور جس شبہ کو لے کر یہ قرآن کی آیت کو، اگر آپ دیکھیں گے میراث کے مسائل پر جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرد کو دگنا حصہ دیا جا رہا ہے تو خاتون کو آدھا کیوں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس پورے آیات کو نہیں دیکھتے، اس مجموعے آیات کو نہیں دیکھتے، آپ عورت اور مرد کے درمیان اسلام کے اندر جو ذمہ داریوں کی تقسیم ہے اس کو نہیں دیکھتے. آپ اس آیت کو الگ سے نکال کر دیکھتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ذہن کے اندر جو وہ عورتوں پر ظلم وغیرہ کے جو پہلے سے احساسات موجود ہیں تو آپ قرآن میں بھی اسی کو تلاش کر لیتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح بہت سارے آج کے زمانے میں یہ معاملات ہیں کہ لوگ غلط افکار اور شبہات کو لے کر قرآن کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطالعہ کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے آپ نے کتنی بار دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے، جو اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی تم کفار کو پاؤ ان کو قتل کر دو، اور اس کے استدلال میں وہ سورۃ التوبہ کی آیت کو پیش کریں گے، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. لیکن کیا اگر اس پورے سورۃ توبہ کی آیات کو دیکھا جائے تو وہ ایک خاص تناظر میں ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر. تو وہاں پر تو 4 مہینوں کا الٹیمیٹم بھی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ساری دنیا کو 4 مہینوں کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں؟ تو یہ کیسی جاہلانہ بات ہوگی، ہے نا، کہ آپ قرآن کو ایک غلط شبہ جو آپ کے اندر ہے اس شبہ کو ساتھ لے کر قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آپ کو آیات کے سمجھنے میں یعنی فطری سی بات ہے اشکال سامنے آئے گا. یہ تو میں ایک بالکل عامیانہ مثال دے رہا ہوں. یہاں پر علماء کے بارے میں بھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی شبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے تعارض نظر آتا ہے. تعارض حقیقی نہیں ہوتا، وہ وہمی تعارض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا تارتن لعدم تدبر التام، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تدبر کی مکمل صلاحیت نہیں ہوتی. دیکھیے قرآن پر مکمل تدبر کرنے کے لیے متعدد علوم چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، اور اس تدبر کی سطح بھی الگ ہو سکتی ہیں. ایک، قرآن نے یہ کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنایا، بس ہے کوئی غور و فکر کرنے والا. تو دوسرے مقامات پر یہ کہا گیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. فرمایا کہ جب بھی انہیں کوئی خوف یا پریشانی کوئی لاحق ہوتی ہے تو یہ شور شرابے شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ معاملہ اللہ کی جانب لوٹاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹاتے، اہل علم کی جانب لوٹاتے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ. جو استنباط کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس مسئلے کو حل کر دیتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مقام تو وہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کہا جا رہا ہے رات کو کھڑا کر رہا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے تہجد کی نماز میں کسی فقہی مسئلے پر غور کرنا یعنی تقریباً ناممکن سی چیز ہے، کیونکہ وہاں پر ایک مختلف پہلو سے انسان قرآن کی طرف دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا، قرآن کے دقائق پر قرآن کے احکامات کے استنباط کے لیے ایک مختلف صلاحیت چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی فرما رہے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ کبھی کبھار اشکال اس وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ تدبر کرنے والے کے اندر تدبر کی صلاحیت تام نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح وَطَارَةً لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، اور کبھی کبھار اور دیگر بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر کیا بات سمجھ آئی؟ پہلی کہ قرآن کے اندر جو اشکال انسان کو محسوس ہوگا کبھی ہو سکتا ہے تو وہ حقیقی نہیں ہوتا، وہ وہمی ہوتا ہے، اور اس وہم کے طاری ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لفظ میں غرابت ہے، انسان کو اس لفظ کے حقیقی معنی نہیں پتہ. جیسے میں نے پچھلی بار بھی آپ کو سمجھایا، انسان اگر حدیث کو سائیڈ لائن کر کے مسلمانوں کی 14 صدیوں کا جو تراث ہے اس کو سائیڈ لائن کر کے قرآن کے الفاظ کو اٹھائے، ڈکشنریاں کھولنے لگے،
تو یقینی طور پر وہ بہت مقامات پر گمراہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ہم نے چھوٹی سی مثال لفظ صلاۃ کے حوالے سے بیان کی. اگر آپ حدیث کو سائڈ لائن کریں کہ حدیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھیں گے، اگر آپ امت کے 14 صدیوں کے عمل کو سائڈ لائن کریں، اس کے بعد ڈکشنری کھولیں گے، صلاۃ کے معنی دعا، اقیم الصلاۃ، تو آپ دعا کریں کہ نماز کا کوئی تصور آپ کے یہاں بنے گا ہی نہیں. حج کسی جگہ کا ارادہ کرنا، آپ اس سے بیت اللہ الحرام کا قصد کرنا، یہ تب ہی سمجھ آئے گا جب آپ پورا تناظر سامنے رکھیں گے. بات سمجھ آئی؟ تو غرابت لفظ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اشتباہ کی وجہ سے، معنی میں اشتباہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اسی طرح انسان کے اپنے کسی شبہے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیات میں اشکال نظر آئے. تو اس حوالے سے ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ، جب بھی انہیں کوئی یعنی امن یا خوف کی صورت میں کوئی معاملہ انہیں درپیش ہوتا ہے تو یہ شور شرابہ وغیرہ مچاتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر اس معاملے کو اللہ اور اول الامر کی جانب لوٹاتے، ٹھیک ہے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس معاملے کا حل وہ بیان کرتے جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی علماء مسئلہ حل کر کے بیان کرتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور بالضرور تم شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند لوگوں کے. اب جو یہاں پر یہ الا قلیلا کا لفظ ہے، یہ عبارت ہے، تو اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو شیطان کی اتباع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے مختلف مفسرین نے مختلف احتمالات کا تذکرہ کیا ہے. تو ناظم عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر بھی ہے ضیاء التاویل کے نام سے، جیسے ہم نے شروع میں ہی بیان کیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ قلیلہ میں ایک احتمال یہ ہے کہ سوائے وہ لوگ جنہیں اللہ نے قرآن کے نزول سے اور اسلام کے نزول سے پہلے شرک سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائی، ٹھیک ہے، جیسے کہ زید ابن عمرو ابن نفیل، اسی طرح جنہیں موحدون کہا جاتا تھا، یعنی اسلام سے پہلے وہ شرائع اسلام پر تو نہیں تھے لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ موحدین تھے، شرک نہیں کرتے تھے، کعبے کی غلاف کو پکڑ پکڑ کر روتے تھے، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ کیسے کریں، ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ ایک احتمال یہ ہے کہ ان کا تذکرہ ہو سکتا ہے. دوسرا فرمایا کہ اس کا یہ بھی معنی ہے کہ جو لوگ تم قتال کو چھوڑنے والے، ٹھیک ہے، جو اگر آپ اس آیت کے کانٹیکسٹ کو پورا دیکھیں گے، یہاں پر قتال کا ہی تذکرہ ہے کہ تم سب لوگ میدان جنگ سے فرار اختیار کر لیتے، الا قلیلا، سوائے کچھ لوگ، هو الرسول و اولی الامر. بات سمجھ آئی؟ تو یہاں پر کیا کہ فرما رہے ہیں، اصل میں مثال دے رہے ہیں کہ یہاں پر الا قلیلا میں احتمالات مختلف موجود ہیں، ٹھیک ہے. اب اس احتمال میں سے ترجیح کس کو دی جائے اور کون درست معنی کے قریب ہے، اس کے لیے قرائن کا ہونا لازمی ہے. ایک تو آیت کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، دوسرا اس کے بعد حدیث میں اس کی کیا وضاحت آئی. تو علماء ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس تعارض کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اب یہ تھوڑا زیادہ واضح آنے والی مثالوں سے ہوگا. مستدرک میں امام حاکم نے ایک طویل اثر نقل کیا ہے اور امام عبدالرزاق نے بھی اپنی تفسیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے. فرماتے ہیں انبأنا معمر عن رجل عن المنہال ابن عمرو عن سعید ابن جبیر قال جاء رجل الى ابن عباس، کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور کہا رأیت اشیاء تختلف علی من القرآن، مجھے قرآن میں کچھ ایسے مقامات مل رہے ہیں یا مجھے قرآن کی بعض آیات میں اختلاف نظر آ رہا ہے. فقال ابن عباس، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما ہوا اشکن، کیا اختلاف ہے، کیا تمہیں قرآن کے بارے میں کوئی شک محسوس ہوتا ہے؟
فرمایا لیس بشک ولکنہ اختلاف، نہیں مجھے کلام الہی کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ کچھ مقامات میں مجھے اختلاف نظر آ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے. تو فرمایا حاتم اختلف علیک من ذالک. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیان کرو کہ تمہیں کن مقامات میں اختلاف نظر آ رہا ہے. قال اسمع اللہ یقول، کہ میں سنتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ قیامت کے دن یعنی کفار کو کوئی ہیلا اس کے بغیر نہیں سوجھے گا کہ وہ یہ قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے شرک نہیں کیا، ہم مشرک نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا بات آ رہی ہے سمجھ، کہ یہ اپنے حال کو چھپانے کی کوشش کریں گے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ کیا انہوں نے شرک کیا تھا دنیا میں، لیکن قیامت کے دن کیا کہیں گے، ہم نے شرک نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور قرآن کے دوسرے مقام پر کہا گیا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہ اللہ سے کوئی بات اس دن نہیں چھپائیں گے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. جس دن کفار اس بات کی انہیں چاہت ہوگی، یعنی وہ اس بات کی تمنا آرزو کریں گے لو تسوا بہم الارض، کاش زمین ان کو برابر کر دیتی، ان کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا، اور وہ اس دن اللہ سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت میں کہا گیا کیا کہ کوئی بات نہیں چھپائیں گے، اس آیت میں کیا کہا گیا کہ وہ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے. تو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ چھپا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی بات. تو دوسرا اس نے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ پس قیامت کے دن نہ کوئی پھر یعنی نسب بھی باقی رہیں گے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ پائیں گے، کوئی سوال جواب کچھ نہیں. لیکن دوسرے مقام سورۃ الطور میں کہا گیا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. وہاں کہا گیا کہ کوئی سوال جواب، یہاں کہا گیا کہ سوال جواب کریں گے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ سورۃ الفصلت کی آیات 1 سے 9 میں یہ فرمایا گیا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، آپ فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو بنایا 2 دن میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اس کے بعد اللہ نے زمین میں پہاڑ نصب کیے اور برکتیں نازل فرمائی اور انسانوں کے اور تمام مخلوقات کے رزق کا یعنی اس کو مقدر کیا، اور فرماتے ہیں سب کچھ کتنے دنوں میں ہوا؟ 4 دنوں میں. ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے توجہ فرمائی آسمانوں کی جانب اور وہ اس وقت دھوئیں کی صورت میں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين. تو اس آیت میں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے کیا بنا؟ الذی خلق الارض، کہ وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا، اور اس کے بعد ثم استوى الى السماء، اس کے بعد آسمانوں کی جانب متوجہ ہوا. پہلے زمین پھر. ٹھیک ہے، اب اس کے برعکس یہاں فرمایا گیا سورۃ النازعات میں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. تو یہاں پر پہلے کس کی بات ہوئی کہ ہم نے آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. ٹھیک ہے، یہاں پر کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ پہلے آسمان کا اور پھر زمین کا. بات سمجھ آئی؟ تو اس نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کہا رضی اللہ عنہما کہ مجھے اس میں اختلاف محسوس ہوتا ہے. اچھا، تیسرا سوال اس نے کیا کہ قرآن تو کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ مَا شَأْنُهُ يَقُولُ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ کانا میں ماضی کا امکان پایا جاتا ہے کہ اللہ تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
کیا اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ کہ اللہ کسی زمانے میں علیم و حکیم تھے اور اب نہیں ہے معاذ اللہ؟ تو اس نے یہ بھی اشکال پیش کیا۔ تو اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سبھی اشکالات کے جوابات بیان کیے، جس کا خلاصہ، یا بلکہ ہم اس جواب کو بھی دیکھ لیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جو تمہارا یہ کہنا ہے کہ مشرکین قیامت کے دن چھپائیں گے، ایک جگہ تو وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، لیکن دوسری جگہ کہا گیا ولا یکتمون اللہ حدیثا، تو فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے فإنهم لما رأوا يوم القيامة وأن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب لا يغفر شركا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره جحده المشركون رجاء أن يغفر لهم، کہ قیامت کے دن جب یہ مشرک دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کی مغفرت فرمائی یا گناہ گاروں کی مغفرت فرمائی سوائے شرک کے، تو وہ اس بات کی امید لگائیں گے کہ ہم شرک سے اپنی جان چھڑا کر اللہ کی مغفرت کی شاید امید بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک چیز کہا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین فختم اللہ علی افواہہم، بس اللہ ان کی منہ بند فرما دیں گے، ٹھیک ہے، سیل ہو جائیں گے۔ فتکلمت ایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور ان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع، یہ قرآن کی آیات میں ہی ہے نا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، ٹھیک ہے، کہ آج ان کے منہ بند کر دیں گے ہم اور ان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ اور فرماتے ہیں جب یہ ایسی ان کے خلاف شہادت قائم ہوگی اسی وقت وہ معاملہ پیش آئے گا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ سے کوئی بات چھپا ہی نہیں پائیں گے کیونکہ ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اشکال رفع فرمایا کہ وہاں پر پہلے کا تذکرہ ہے، یہاں پر بعد کا تذکرہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح یہاں کہا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھ پائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی جواب دیا کہ فَإِنَّهُ إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فرمایا کہ جب پہلا نفخہ، سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ 2 بار، تو فرمایا جب پہلا نفخہ ہوگا، پہلے نفخے کے بعد جب ہر کوئی بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہوگا، اس کے بعد لوگ میدان محشر کی طرف جمع کیے جائیں گے، تو پہلے نفخے کے بعد حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے جو وہ حال سورۃ الحج میں سب سے زیادہ بیان کیا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تمہیں لوگ گویا کہ نشے کی حالت میں معلوم ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، بلکہ اللہ کا عذاب اس دن بہت شدید ہوگا۔ تو پہلے نفخے کے بعد کوئی انسان اس ہوش حواس میں نہیں ہوگا کہ وہ کوئی سوال جواب ایک دوسرے سے پوچھ پائے، بلکہ ہر کوئی نفسی نفسی کے برے عالم میں ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد جب جمع کیے جائیں گے لوگ تو اس کے بعد پوچھیں گے، یا کچھ تفصیلات میں یہ آیا ہے آثار میں کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ جیسے سورہ اعراف میں بھی جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم آج اس وعدے کو سچ پا رہے ہو جو اللہ نے تم سے کیا تھا؟ اور اس کے بعد مکالمہ ہوگا جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان۔ تو یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تطبیق بیان کی کہ کون واقعہ کب پیش آئے گا، یہ ایک ساتھ نہیں ہے یہ واقعات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسرا بھی جو مقام ہے، یہ پہلے زمین بنیا،
آسمان بنا. ایک جگہ پہلے آسمان کو مقدم کیا گیا, دوسری جگہ پر زمین کو مقدم کیا گیا. تو اس کا جواب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَمَّا قَوْلُهُ, جو سورۃ الفصلت کی آیات ہیں اس میں کہا گیا فَإِنَّ الْأَرْضَ خُلِقَتْ قَبْلَ السَّمَاءِ, فرمایا کہ زمین تو بنایا گیا, زمین کا جیسے اللہ نے بنانی تھی, جو مٹیریل استعمال کرنا تھا اللہ نے زمین کو آسمان سے پہلے بنایا. وَكَانَتِ السَّمَاءُ دُخَانًا, اور اس وقت اس کے بعد جو یہ تھا آسمان تھا وہ دھوئیں کی صورت میں تھا, دخان. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, تو اللہ نے پھر آسمانوں کو 7 برابر کا آسمان بنا دیے بعد خلق الارض, زمین کو بنانے کے بعد. ٹھیک ہے, ابھی زمین بنائی, آپ اس کی مثال بلا تشبیہ ایسے لے سکتے ہیں کہ آپ نے مکان بنانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مکان کا سٹرکچر کھڑا کر دیا, ابھی نہ کوئی کھڑکیاں ہیں, نہ کوئی سیلنگ فینس ہے, نہ کوئی فٹنگ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد آپ نے ڈھانچے پر آسمان یعنی چھت چڑھا دی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ نے اندر یعنی کھڑکیاں لگانا شروع کر دیے, گلاس لگانا شروع کر دیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے کیا بنا؟ اگر آپ دیکھیں گے شیشے کی نسبت سے تو پہلے چھت بنی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کھڑکی اور شیشوں کی نسبت سے دیکھیں گے تو پہلے کیا بنا؟ پہلے چھت بنی نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر آپ دوسرے اعتبار سے دیکھیں گے کہ چھت سے پہلے بھی کیا بنی تھی؟ چھت سے پہلے مکان کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آسمان جو کہ دخان کی صورت میں موجود تھا اس کو 7 برابر آسمان بنا دیے جیسے وہ ہیں, جیسے اللہ کی شان کو معلوم ہے. اور اس کے بعد زمین کے اندر پیڑ پودے پہاڑ وغیرہ ان کا اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق فرمائی. بات سمجھ آئی؟ تو دہا کہ زمین کو پھیلایا, زمین کے اندر وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اس نے پہاڑ لگائے. یہ کیسے بات سمجھ آئی؟ کہ پہلے زمین بنی, پھر آسمان بنا, اس کے بعد زمین کی تعمیر کا آغاز ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سبھی آیات پر غور کریں پھر سے. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ, کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا؟ ابھی زمین کے دہا وہاں پہاڑوں کا پیڑ پودوں کا کوئی تذکرہ. ٹھیک ہے, یہاں گیا اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. ٹھیک ہے, ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. اب یہاں پر اس کی وضاحت اس میں نازعات میں ہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا, اس کے بعد وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد زمین کو کیا کیا؟ زمین کو برابر بھی بنایا, اس کو آباد کیا, اس میں اخرج منہا ماءہا ومرعاہا, اس کے پانی اس کی وادیوں کو سب کچھ بنایا. والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم. ٹھیک ہے, تو یہ جو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے تو اس کی تطبیق علماء کیسے بیان فرماتے ہیں. اسی طرح کہ وکان اللہ جو ہے اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ماضی استمراری ہے, کہ اللہ تھا ولم یزل, اور وہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بھی وضاحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی. تو ابن حجر رحمہ اللہ اس اثر پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سارے سوال و جواب کا جو ماحصل ہے وہ ہے پہلا کہ نفی المسألۃ یوم القیامت و اثباتها. پہلے مسئلے میں تعارض معلوم ہو رہا ہے کہ سوال جواب ہوگا یا نفی ہے یا اثبات ہے. دوسرا کتمان المشرکین حالہ و افشاؤہ, مشرکین کا اپنے حال کو چھپانا, اور دوسرا وہ واضح ہو جانا. ٹھیک ہے. تیسرا خلق الارض او السماء ایہما تقدم, کہ زمین و آسمان میں پہلے کس کی تخلیق ہوئی. اسی طرح کانا کے بارے میں کہ یہ صرف ماضی کا ہے, کہ یہ اللہ کی صفت لازمہ ہے کہ وہ علیم و خبیر تھے, ہیں اور رہیں گے. فرماتے وہ حاصل جواب ابن عباس, اور عبداللہ ابن عباس کے جواب کا یہ حاصل ہے کہ ان نفی المسألۃ فیما قبل النفخۃ الثانیہ, کہ نفی کی گئی ہے سوال و جواب کی نفخ ثانیہ سے پہلے. بات سمجھ آئی؟ وہ اثباتها فیما بعد ذلک, اور نفخ ثانیہ کے بعد مکالمہ ہوگا. وعن الثانی
अन्नहुम यक्तुमून बिअल्सिनतिहिम, और दूसरे का जवाब ये है, खुलासा ये है कि वो ज़बानों से तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन उनके हाथ पाँव, उनके आज़ा जवारिह शहादत उनके शिर्क की देंगे। ठीक है। और तीसरा अन्नहु बदा खल्कल अर्ज़ फी यौमैनि गैर मदहुआ, कि अल्लाह ने ज़मीन की तख्लीक 2 दिनों में पहले फरमाई लेकिन उस वक्त दहाहा, यानी अब दहाहा की शरह में उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, वहाँ हम अभी नहीं जा सकते। ठीक है। ज़मीन को बराबर करना, ज़मीन को आबाद करना। ठीक है। तो फरमाते हैं पहले 2 दिनों में फ़कत बनाया लेकिन दहाहा का अमल नहीं हुआ। उसके बाद सुम्मा खलक समावाति फसव्वाहुन्ना फी यौमैन, उसके बाद आसमानों की यानी तख्लीक हुई और उनको बराबर बराबर बनाया गया 2 दिनों में। सुम्मा दहल अर्ज़ बाद ज़ालिक, और उसके बाद ज़मीन में दहाहा बिछाने का या जो भी तफसीलात हैं वो अमल आया। वजअल फ़ीहा रवासिया वग़ैरहा फ़ी यौमैन, और उसके बाद वो सारा ज़मीन को आबाद करने का काम 2 दिनों में हुआ। फ़तिल का अरबात अय्यामिल अर्ज़, और ये ज़मीन के 4 दिन हुए जो सूरह फुस्सिलत में आया कि हमने 4 दिनों में ज़मीन को मुकम्मल किया। फरमाते हैं कि ये हुए ज़मीन के 4 दिन और आसमानों के 2 दिन। तो वही समझ आया कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक फरमाई फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। बात समझ आई? ज़मीन के 4 दिन, आसमान के 2 दिन। और काना के बारे में फरमाया कि ये माज़ी इस्तिमरारी है, व इनकानत लिलमाज़ी लाकिन्नहा ला तस्तलज़िमुल इनक़िता बलिल मुरादु अन्नहु लम यज़ल कज़ालिक। बात समझ आई? अच्छा, ऐसा ही एक और तारुज़ जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप देखें कि इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत कलाम किया है। इब्न कसीर को अगर आप देखेंगे उन्होंने तकरीबन सारे यानी अक़वाल को जमा भी किया है और उसके बाद तरजीह भी दी है। इसको आप खुद देखेंगे। ठीक है। सूरत सजदा और सूरतुल मारिज की आयत में है युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़ि सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिम मिम्मा तउद्दून। यहाँ पर एक दिन की मिक़दार हमारे 1000 सालों के बारे में, यानी अल्लाह के पास ये मामलात वापस लौटते हैं कब, कितनी मुद्दत में, कि तुम्हारे गिनती का के 1000 साल अल्लाह के यहाँ एक दिन के बराबर है। ठीक है। एक जगह तो ये कहा गया, दूसरी जगह सूरह मारिज में कहा गया तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। यहाँ पर 50,000 साल का तज़किरा हुआ, एक दिन 50,000 साल के बराबर। ठीक है। अब बज़ाहिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी उरूज और यहाँ पर भी उरूज है। ठीक है। सुम्मा या अरुजु इलैहि, अल्लाह की जानिब मामलात को वापस लौटाया जाता है उस दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारे 1000 साल के बराबर है। यहाँ पर मलाइका और रूह उसकी जानिब वापस लौटते हैं कब, उस दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारे 50,000 सालों के बराबर है। अब तारुज़ मालूम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पीपीटी में इसकी वजाहत भी दी है और इसको आप तफासिर से देखेंगे कि वहाँ पर 1000 और यहाँ पर 50,000 साल का तज़किरा क्यों किया गया है। तो ये भी एक मसला सामने आता है। तो इन सभी बातों को सामने रखते हुए आप नाज़िम की तरफ आए, सिलसिलतुल मुतून सफ़ा नंबर 43। तो नाज़िम रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं मुश्किल के उन्वान के तहत वमिनहु मुश्किलुन फलम्मा बुय्यिना महल्लुहु मुक़द्दमन तबय्यना। फरमाते हैं और कुरान के अल्फाज में से बाज़ अल्फाज वो हैं जिनमें इश्काल महसूस होता है, लेकिन फिर जब उनका सही महल, सही मकाम मालूम होता है तो उसकी वजाहत, उसकी तबयीन हो जाती है। का कौलिही इल्ला कलीलन उखरिजा, जैसे कि अल्लाह का एक कौल सूरत निसा की आयत में लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला मिम्मन अज़ाउ फबदा वम्बलजा। फरमाते हैं इल्ला कलीला जो है अज़ाउ वाले लोग जो हैं कि व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफ़ि अज़ाउ बिह वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु लज़ीना यस्तंबितूनहु। अब जो इल्ला कलीला है, क्या ये उलुल अम्र की जानिब है, क्या ये और किसी की जानिब है, या उन लोगों की जानिब जिन्होंने इज़ाह, जिनकी तरफ इज़ाह को मंसूब किया। तो फरमाते हैं कि ये अपने महल व मकाम को देखकर वाज़ेह हो जाता है। और इसके बाद मोहिमुल मुख्तलिफ के बारे में फरमाते हैं वमिनहु मा यूहिमु बित्तनाक़ुज़ी, और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर तनाकुज़, तारुज़ का वहम होता है। किसको?
لِوَحْمِ غَيْرِ فَاہِمٍ مُعَارِضِ، جو غیر فاہم یعنی جس کی سوچ میں جو کم فہم ہوتا ہے، یعنی اسی طرح جھگڑالو ہوتا ہے، جیسے کہ کنفی تسأل مع الکتمان للمشرکین ثم مثبتان، جیسے کہ تساؤل سوال و جواب کی نفی، مع الکتمانی اور اپنے حال کو چھپاتے ہوئے، یعنی مشرک سوال و جواب، ایک تو سوال جواب نہیں ہوگا، وہ کس کے بارے میں؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ دوسرا، اور مشرکین کا کتمان کہ وہ کیا کہیں گے؟ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مشرکین ثم مثبتان، لیکن اس کے بعد اس بات ہے دونوں کا، سوال جواب کا بھی اس بات ہے اور مشرکین کے حال کو کھل جانے کا بھی اس بات ہے۔ بات سمجھ آئی؟ انہوں نے اس جملے میں دو مسائل کو جمع کیا ہے، ایک جو سوال جواب کا تذکرہ ہم نے کیا، اور دوسرا مشرکین کا حال وہ چھپا پائیں گے کہ ظاہر ہوگا، اس کا تذکرہ۔ فرماتے ہیں فَلَا سُؤَالَ عُذْرٍ أَوْ تَوَاصُلِ تَوْبِيخُهُمْ تَلَاوُمٌ لِلْحَاصِلِ۔ اب جو یہ سوالات ہیں نا، سوالات کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کون سوالات ہوں گے، اس میں اقوال مختلف ہیں، میں نے بہت اقوال ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو سوال ہے نفخ یعنی ثانیہ سے پہلے، تو اس وقت نہ کوئی عذر پیش کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لوگوں کے درمیان کوئی تواصل کی صورت باقی رہے گی، بلکہ بعد میں جو سوالات ہوں گے اس میں ایک دوسرے کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اور ملامت ہوگی۔ وَيَكْتُمُونَ اللَّهَ بِاللِّسَانِ، اور یہ دوسرے والے شعر میں جن آیات کی طرف اشارہ کیا ہے نا، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ اللَّهَ بِاللِّسَانِ، اور وہ اللہ سے چھپانے کی کوشش کریں گے زبانوں سے، لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ بِالْأَبْدَانِ، اور وہ اپنے بدن سے، اپنے اعضاء جوارح سے نہیں چھپا پائیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ وَهَكَذَا فِي خَلْقِ أَرْضٍ وَالسَّمَاءِ، اور اسی طرح زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں، يُشْكِلُ فِيهِ أَيُّ ذَيْنِ قُدِّمَ، اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے پہلے مقدم کس کی تخلیق تھی۔ فَخَلْقُهَا مُقَدَّمٌ عَلَى السَّمَاءِ، پس زمین کی تخلیق مقدم تھی آسمان پر، وَدَحُوهَا مُؤَخَّرٌ لِتَفْحَمَ، اور اس کا دہو، اس کا بچھانا وہ مؤخر تھا آسمان کی تخلیق پر، تاکہ تم سمجھ سکو، ٹھیک ہے، یا تم سمجھ لو۔ وَكَانَ مَعْنَا لَمْ يَزَلْ، اور اسی طرح کانا کے جو معنی ہے اس میں ماضی نہیں ہے بلکہ لم یزل، وہ تھا اور رہے گا۔ اسی طرح الف سنہ 50 الفا فالاحوال العنہ، اور اسی طرح 1000 اور 1000 سال اور 50,000 سال کا جو اشکال ہے، فرماتے ہیں فالاحوال العنہ، وہاں پر معنی حال کے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب چلیے میں ہی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو مختلف اقوال اس باب میں ہیں، ان میں سے ایک راجح قول یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مقدار کا یعنی محسوس ہوگا۔ فرماتے ہیں جیسے کہ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِ، کہ قیامت کے دن کا جو حال ہوگا اس دن مومن کو تو یہ یعنی وقت کم محسوس ہوگا کفار کے مقابلے میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسے کبھی کبھار انسان خوشی کے عالم میں ہوتا ہے نا، وقت کیسے نکل جاتا ہے سمجھ نہیں آتا۔ جب انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو تو گھنٹے دنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وضاحت یہ بھی ہے کہ یہ ایک ریلیٹو معاملہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر وضاحتیں بھی ہیں جو اوپر بھی میں نے دی ہوئی ہیں، تو ناظم نے ترجیح اسی حال والے قول کو دی ہے۔ تو یہاں پر بات کیا سامنے آئی؟ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم تفسیر کے باب میں آئیں گے کہ تفسیر کی حاجت کیوں پڑتی ہے، حاجتنا الی علم تفسیر، علم تفسیر کی حاجت کی جس میں پہلے بھی بیان کیا تھا، سب سے ایک بڑی حاجت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو انتہائی فصاحت، بلاغت اور علم کا احاطہ کر کے نازل فرمایا ہے، اور اس کلام سے کما حق کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک ملکہ انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر لب لباب یہ ہے کہ قرآن کی آیات کے اندر کوئی تعارض، کوئی اختلاف، کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ یہ موحم المختلف ہے، اس میں اختلاف کا
وہم ہوتا ہے، اور اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے ایک تو قرآن سے مدد لینی پڑے گی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں اس سے مدد لینی پڑے گی، صحابہ، اس میں بہت سارے یعنی مثالیں ہیں، خصوصاً میں ایک ضرور آپ نظر دیں کہ نافع ابن ازرق جو خوارج کے ازارقہ والے گروہ کا سردار تھا، تو وہ کچھ شبہات اسی قسم کے پیش کر رہا تھا، اور وہ شبہات کی ایک لمبی فہرست لے کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، مناظرہ ہوا، اس نے اپنے شبہات پیش کیے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ تعارضات رفع کر دیے۔ تو اس میں وہ بڑی خوبصورت ایک بحث ہے، اس کو ضرور آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، نافع ابن ازرق کے سوالات، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ تعارض حقیقی نہیں ہے، تعارض وہمی ہے، اور اس وہمی تعارض کو رفع کرنے کے لیے قرآن، حدیث، صحابہ، علم لغت اور تفسیر کے جو بھی ہمارے پاس ماخذ ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ کیا کیا ماخذ ہیں، اب ناظم اس کی جانب جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا، اس کے بعد والی جو بحث ہے اس میں کس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس کے بعد ناظم معانی الادوات النحویہ، یعنی نحو کا اثر، ادوات نحو کا اثر کیسے معنی پر پڑتا ہے۔ آپ الحمدللہ میں لام پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، اس لام سے معنی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معنی، یہ لام کا جو یہ ہے نا، لام جو استعمال کیا گیا ہے الحمدللہ، اس کے ذریعے معنی کی کتنی وسعتوں کو سمیٹا گیا ہے اس کے اندر، تو وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال تفسیر کے علم کا مقصد ہی یہی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 المنار، اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔